أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في موضع آخر: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی، تحمید، تمجید، تقدیس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، اور بیش بہا درود و سلام ہو اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے شکر اور اس کے احسان کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ مایوسی کیا ہے اور مایوسی کا کیا علاج ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی نفس ہے، جاندار ہے، ایک نہ ایک دن اس کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے، شر کے ذریعے بھی خیر کے ذریعے بھی۔ کبھی یہ ہوگا آپ چاہ رہے ہیں جو ہوتا چلا جا رہا ہے، کبھی یہ ہوگا آپ کی چاہت کچھ ہے ہو رہا کچھ ہے، کبھی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے چلے جائیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کی جو خواہشات ہوگی خواہشات کی تکمیل ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی جس طریقے سے دن اور رات کا آنا جانا لگا رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے خوشی اور غم، اچھائی اور برائی، اس کا بھی آنا جانا اللہ رب العالمین کی جانب سے لگا ہوا رہے گا۔ اب ایک بندہ مومن واقعی جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس کا ایمان ویسا ہے جیسا اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، تو ان آزمائش کے ایام میں، مصیبت کے ایام میں اس کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابتہ سراء شکر، کہ جب اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کو نعمتیں ملتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو خوشحالی میں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو نعمتوں کے مل جانے کے بعد اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شاکر بندہ بنتا ہے، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی کو گزارتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس جب اللہ رب العالمین اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، مصیبت میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین سے صبر کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین کے لیے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مصیبت میں چیختا نہیں، چلاتا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے صبر جیسی نعمت کا اللہ رب العالمین کے لیے صبر کو انجام دیتا ہے۔ لہذا ایک مومن بندے کا معاملہ یہی ہونا چاہیے، لیکن اسی کے برعکس ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، ایک فاجر ہے، ایک اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، اس کا معاملہ مصیبت کے آنے کے بعد اور نعمتوں کے ملنے کے بعد بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب انسان کو اللہ رب العالمین نعمت دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت جب اس کو ملتی ہے تو انسان کا معاملہ جو فاسق اور فاجر ہے اس کا معاملہ عجیب اس طریقے سے ہے کہ نعمتوں کے مل جانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرنے والا بن جاتا ہے، شریعت محمدیہ کے اوپر عمل نہ کرتے ہوئے من مانی اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے۔ وہ نعمت جو اللہ رب العالمین نے اسے دی ہے اس نعمت کا انتساب اپنی طرف کرتا ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں ایسا ہوں جس کی بنیاد پر فلاں فلاں نعمت مجھ کو ملی ہوئی ہے۔ وہ نعمت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس نعمت کا انتساب اپنی طرف کرتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، من مانی زندگی گزارنے لگتا ہے، سامنے والے کو نیچا سمجھنے لگتا ہے، میں سب کچھ سامنے والا کچھ بھی نہیں، میں اونچا سامنے والا نیچا، اور اسی طریقے سے میں اعلیٰ تو ادنا، اس طریقے کی مینٹلٹی ایک انسان کی ہو جاتی ہے۔ کون سا انسان؟ جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، لیکن اللہ رب العالمین جب نعمتوں کو چھین لیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو نعمتیں دیا ہوا ہوتا ہے ان نعمتوں کی زندگی سے اس کو ہٹا کر کے مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اور اسی طریقے سے الگ برے برے حالات جب اس کے اوپر آتے ہیں نا، تو ایسا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ مومنانہ صفات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک بندہ مومن جب اللہ رب العالمین کے نعمتوں کے ملنے کے بعد شکر ادا کرتا ہے اور نعمتوں کے چھن جانے کے بعد صبر کے دامن کو تھامتا ہے، ایک بندہ مومن کو چاہیے وہ ایسے ہی اپنے آپ کو بنا کر کے رکھے۔ اگر ایسا ہے اللہ کی نعمت ملی، تکبر کا شکار ہو گیا، گھمنڈ کا شکار ہو گیا، اللہ کے دین سے پھر گیا اور نعمت چھن گئی، اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس ہو گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر مومنانہ صفات ہے یا پھر ایک کافر کی صفات ہے، ایک اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے کی صفت میرے اندر ہے۔ ایک بندہ مومن کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ آئیے ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں مایوسی ہے کیا، مایوسی کہتے کیسے ہیں، مایوسی کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر مایوسی کا ڈیفینیشن کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں الیأس القطع بأن الشیء لا یکون۔ مایوسی کہتے ہیں کہ انسان اس بات کا حتمی فیصلہ کر لے، انسان اس طریقے سے اپنے دل میں یقین کر لے کہ فلاں چیز جو ہے نا وہ اب ہو نہیں سکتی، یعنی تہیہ کر لے، یقین کر لے کہ فلاں کام اب میرا نہیں ہو پائے گا۔ مثال کے طور پر شادی کے لیے اپلائی کر رہے، بار بار رشتہ ٹوٹ جا رہے، جاب کے لیے اپلائی کر رہے، بار بار اس کے جاب نہیں لگ رہا ہے، یا بزنس کے لیے اپنا پیسہ انویسٹ کر لیا، منافع نہیں مل رہا ہے، یعنی سامنے والا اس بات پر یقین کر لے اب میرا جو فلاں کام ہے نا اب وہ فلاں کام میرا اب نہیں ہو سکتا۔ یہی کیا ہے؟ مایوسی ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ مایوسی کفر ہے۔ ایک بندہ مومن واقعی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، واقعی وہ بندہ مومن کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے ایمان ویسا ہے جیسا ایمان اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، تو حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائے، آندھیاں کتنی ہی کیوں نہ آ جائے، ایک بندہ مومن اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف طور سے فرما دیا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے میرے بندو، میرے اوپر ایمان ہے نا، میرے نبی کی رسالت کے اوپر ایمان ہے نا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ایمان والا ہے، مومن ہے، واقعی ایسا ایمان بندہ مومن کے دل کے اندر راسخ کر گیا ہے جیسا ایمان اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، تو ایسا بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا القوم الضالون، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، شیطان کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، من مانی زندگی کو گزارنے والے ہیں، غفلت میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، وہی لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوں گے۔ لیکن ایک مومن، ایک اللہ رب العالمین کا فرما بردار کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس
نہیں ہوگا۔ بھلا ایک بندہ مومن جس کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے ایمان ہے، وہ کیوں اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس ہوگا؟ اس کا ایمان اللہ پر ہے، اس کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ہے، اس کا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اوپر اس کا ایمان ہے۔ اگر وہ مایوس ہو جاتا ہے تو بہت سوچنے کی بات ہے۔ ایک کافر فاسق مایوس ہو جائے، اگر وہ مایوس ہو جائے سمجھ میں آتا ہے اس کا ایمان اللہ پر نہیں، اس کا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر نہیں، اس کا ایمان قرآن مجید کے اوپر نہیں۔ اگر وہ مایوس ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے تو مسلمان ہے نا، مومن ہے نا، تیرا ایمان اللہ پر ہے نا، تیرا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ہے نا، تو اس بات پر پکا یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک لمحے کے اندر حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، پھر تو کیوں مایوس ہو جا رہا ہے؟ ایک بندہ مومن کو چاہیے اپنا محاسبہ کرے، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ میں اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اگر مایوسی آ گئی ہے، مایوسی کا شکار ہو گیا ہے، تو ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس کا علاج کرے، اپنی اس دل کے اندر سے مایوسی کو ختم کرے، اللہ رب العالمین کی رحمت پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی سے مایوسی کا خاتمہ کرے۔ ایک بندہ مومن، اللہ رب العالمین نے انسان کو آدم کی اولاد بتایا ہے، اور آدم کی اولاد کے اندر اللہ رب العالمین یہ فطرت میں رکھا ہے، یہ جبلت میں رکھا ہے کہ اگر انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، تو غلطی کرنا پکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبلت میں رکھا ہے کہ انسان اگر ہے تو انسان سے غلطی ہوگی۔ آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے، آپ بھی اللہ رب العالمین کے فرمان کی نافرمانی کر لیے ہیں، آپ بھی اللہ کی ذات سے مایوس ہو گئے ہیں، تو مایوسی کا علاج کیجیے، مایوسی کو ختم کیجیے۔ وہ مومنانہ صفات جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر مایوسی کو ختم کرنے کے لیے جو بہترین صفات کو بتائی ہے، ان صفات کو اپنائے۔ اگر ایک بندہ مومن ان صفات کو اپنائے گا، ان کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرے گا، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں مایوسی ختم ہو جائے، مایوسی کا علاج ہو جائے، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے اوپر نگاہ رکھے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، کمزور پر اعتماد کمزوری ہی پیدا کرتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا اعتماد پکا ہو گیا، ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کے اوپر نگاہ رکھنے والے بن گئے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ کمزور پر اعتماد کرو گے تو کمزوری ہی پیدا ہوگی۔ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھلاتے ہیں، اور اس دعا سکھلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یا معاذ الا اعلمک دعاء تدعو به، ایک ایسی دعا میں تجھ کو نہ سکھلا دوں جس دعا کو تو پڑھے گا نا، جس دعا کا تو اہتمام کرے گا نا، لو کان علیک مثل جبل دینا لعد اللہ عنہ، اگر تیرے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرض اگر آ گیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس قرض کو اپنی طرف سے ادا کر دے گا۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے تمام کے تمام بادشاہت کے مالک، وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت کو دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری کی ساری بادشاہت اللہ رب العالمین تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ رب العالمین تو قادر ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، رحمان الدنیا والآخرہ، اے دنیا اور آخرت کے رحمان، تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، اللہ رب العالمین تو دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بھلائی ہے، تمام کی تمام بھلائی کو تو دنیا اور آخرت کی دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان بھلائیوں کو کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ ارحمنی، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما، رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک، اللہ رب العالمین ایسی رحمت کا میرے اوپر سایہ فغن فرما کہ اللہ تیری رحمت کے علاوہ کسی اور کی رحمت کی مجھ کو ضرورت نہ پڑے۔ اس حدیث کے اندر غور کریں، اس دعا کے اندر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی، اس دعا کے اندر ایک جملہ جو استعمال کیا وہ کون سا جملہ ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ مسلمانوں، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اقتدار دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا کی نعمتوں کو دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے یہی اقتدار اور دولت کو کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے، حکومت کو چھین لیتا ہے۔ یہ نہیں کوئی ظالم بادشاہ آ گیا، جابر حکمراں آ گیا، اب مسلمانوں کا صفایا کر دے گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ مسلمانوں یاد رکھیے، آج سے پہلے فرعون بھی آیا، حامان آئے، قارون آئے، کتنے ظالم اور جابر بادشاہ تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی ہلاکت کے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے یہ لوگ ایسے بھی ہلاک ہو سکتے تھے، ایسے بھی یہ فنا ہو سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت پر نگاہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے ہاتھی کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے پرندوں کو بھیج دیا، اللہ رب العالمین نے بتا دیا تو زمینی فوج لے کر آ، ہم تیرے مخالفت میں ہم آسمانی فوج کو بھیجیں گے۔ ایک بندہ مومن جب اس کی نگاہ اللہ رب العالمین کی قدرت کے اوپر رہے گی تو ایسا بندہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ذات سے مایوس نہیں ہوگا۔ ہم بھی چاہتے ہیں مایوسی ختم ہو جائے، مصیبت آئے گی
پریشانیاں آئیں گی، حالات برے ہوں گے، برے حالات میں ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر نگاہ اگر وہ رکھے گا کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہوگا۔ دوسرا علاج، مایوسی کو اگر ہمیں ختم کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اپنے مسائل کو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو حل کرنے دیں، اللہ رب العالمین کو سونپ دے۔ ایک بندہ جب اپنے مسائل کو جب سب کچھ خود حل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے نا، ایسا بندہ عاجز ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ بلکہ ان مسائل کے اندر بھی جس کے کرنے کی طاقت انسان کے اندر ہے، اپنی استطاعت کے بقدر وہ اپنے معاملات کو انجام دے، پھر اس کے باوجود اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کو سونپ دے، اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد رکھے، اللہ رب العالمین کو اپنے مسائل کو حل کرنے دے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے سیاسی مسائل کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے پر آئے تو تمہارے اوپر کون غالب آئے گا؟ کون تمہارے اوپر غالب آئے گا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ رب العالمین تمہاری مدد نہ کرے، اللہ رب العالمین ہی اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرے اور بھروسہ کرے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حقیقت کو بیان فرمائی، اور حقیقت کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً تمام کے تمام مومنین کو ایک حکم دیا۔ حقیقت کیا بیان فرمائی؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی آپ کے اوپر آپ کے پاس کتنے ہی طاقت کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی فوج کیوں نہ ہو جائے، روپیہ اور دولت کی کتنے ہی ریل پیل کیوں نہ ہو جائے، ساری کائنات آپ کے ساتھ اگر آ جائے، لیکن اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرنے نہ کرے تو ساری کائنات مل کر آپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری کائنات آپ کے مخالف ہے، آپ کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، نہ دولت ہے، نہ ہی مین پاور ہے، نہ ہی فوج ہے، ساری کائنات آپ کے مخالف ہے، لیکن یہی اللہ رب العالمین اگر آپ کی مدد کرنے پر آئے، ساری کائنات مل کر آپ کے بال کا بھیکا نہیں کر سکتی، ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرے، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرے۔ اگر یہ صفت بندہ مومن کے اوپر پاس آ گئی تو کتنے ہی برے حالات کیوں نہ آ جائے، بندہ مومن کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوگا۔ کیا معلوم ہوا؟ مایوسی کا علاج کرنا ہے تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرے اور بھروسہ کرے۔ تیسرا علاج، مایوسی کو اگر ہمیں آپ کو ختم کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ علماء کرام سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ علماء کرام سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے جب حالات برے آتے ہیں تو بندہ مومن کو صحیح رہنمائی ملنا ایک انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر برے حالات میں اگر صحیح رہنمائی نہیں ملی، ایسا انسان مایوس ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو صحیح رہنمائی مل گئی تو ایسا انسان کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوگا۔ بہت مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا 99 لوگوں کا قاتل۔ کتنے لوگوں کا؟ 99 لوگوں کا قاتل۔ سمجھ میں آیا؟ غلط تھا، میں توبہ کرنا چاہیے، غلطی سے باز آنا چاہیے۔ لوگوں سے مشورہ کیا، معلومات لیا، کوئی ایسا ہے تو مجھ کو بتاؤ جس کے پاس جاؤ اور مجھ کو راستہ مل جائے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے پاس جا کے میں معلومات لے لوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک عابد کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ کس کے پاس؟ ایک عابد کے پاس، ایک عبادت گزار کے پاس، ایک صوفی ٹائپ کے بندے کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کیا بولتا ہے؟ 99 لوگوں کا قاتل ہوں میں، کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں میرے لیے توبہ ہے۔ صوفی تھا، عبادت گزار تھا، صرف دین کا علم نہیں تھا، بصیرت نہیں تھی، حکمت نہیں تھی، اللہ رب العالمین کے دین کو نہیں جانتا تھا۔ کیا کیا؟ فوراً مایوس کر دیا، غصہ دلا دیا۔ 99 لوگوں کا قاتل، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کیا کر دیا؟ مایوس کر دیا، مایوس کر دیا۔ اس کے بعد وہ کیا کیا؟ غصے میں آ کے 100 کی سینچری پوری کر دیا، 100 کی سینچری پوری کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ گھر پر آیا، آنے کے بعد پھر اس کے دل کے اندر گلٹی فیل ہوئی، نہیں یار نہیں کرنا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں میرے لیے راستہ ہوگا، توبہ کرنا چاہیے مجھ کو۔ لوگوں سے معلومات لیا، لوگوں نے بتایا جب فلاں بستی میں جا، وہ ایک عالم ہے، اس عالم کے پاس جا، وہ آپ کو بتلائے گا۔ اس عالم کے پاس جاتا ہے، عالم کے پاس جانے کے بعد بتاتا ہے 100 لوگوں کا قاتل ہوں میں۔ کتنے لوگوں کا؟ 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں میرے لیے توبہ ہے۔ وہ عالم تھا، دین کا جانکار تھا، مسائل کو سمجھنے والا تھا، حکمت کو جاننے والا تھا، بصیرت کی جانکاری اس کو تھی۔ اس نے کیا کہا؟ تیری اور تیری توبہ کے درمیان بھلا کون آ سکتا ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر، استغفار کر، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لیکن کیا کہتا ہے وہ عالم؟ جو جس بستی میں ہے نا، اس بستی کے لوگ کیا ہے؟ اللہ کے نافرمان ہے۔ تو جس بستی میں ہے نا، اس بستی کے لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، بڑے گناہگار ہیں۔ ابھی تو توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے، پھر انہیں لوگوں کی سنگت میں رہے گا نا، پھر بگڑ جائے گا۔ لہٰذا تو فلاں بستی میں چلے جا، اس بستی کے لوگ نیک ہے، صالح ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً نکل جاتا ہے۔ ابھی آدھے راستے پر پہنچتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ کر کے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ موت کا وقت تو متعین نہیں، کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کس وقت آئے گی، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس کی موت کا وقت تو آیا،
موت کا فرشتہ اٹھا کر کے لے کے چلے گیا. رحمت کا فرشتہ آ گیا, عذاب کے فرشتہ آ گئے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. کیوں کہ اللہ رب العالمین کے لیے توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا, گھر سے توبہ نہیں کیا تھا, لیکن نیت خالص سی, توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا, اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب کا فرشتہ کیا کہتا ہے, نہیں, توبہ نہیں کیا تھا نا, نیت خالص تھی, سچی تھی, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, توبہ تو نہیں کیا تھا نا, نیک عمل نہیں کیا نا, اس لیے میں لے کر کے جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث کے اندر بتایا. امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آخری وقت میں اس کی جب روح قبض ہو رہی تھی, آخری وقت میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے وہ اس طرف ایک کروٹ لے لیا جہاں پر نیک لوگوں کی بستی تھی. اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا فیصل بنا کر کے, فیصلہ کرنے کے لیے انسانی شکلوں میں فرشتہ فیصلہ کیا کرتا ہے, بستی کو ناپا جائے, جس جگہ کی بستی کے زیادہ قریب رہے گا وہاں کے لوگ لے کر کے چلے جائیں گے. بستی کو جب ناپا جاتا ہے تو نیک لوگوں کی بستی سے ذرا سا قریب تھا. رحمت کا فرشتہ اٹھا کر کے لے کے چلا گیا. اب غور کرنے کی بات تھی, توبہ نہیں کیا تھا نا, نماز نہیں تھی نا, زکوٰۃ نہیں تھی نا, دیگر نیک اعمال نہیں تھی نا, قرآن کی تلاوت نہیں تھی نا, کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دیا. رہنمائی دیا کس نے, ایک عالم نے. رہنمائی دیا کس نے, ایک عالم نے. گمراہ کیا کس نے, ایک عابد نے. کس نے رہنمائی دی, ایک عالم نے, دین کا جانکار تھا, اس کی رہنمائی کی. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ دیگر نیک اعمال, کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھے, لیکن ایک عالم کی صحیح رہنمائی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کو, دنیا بھر کا گنہگار تو اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جنت کا حقدار بنا دیا. کیا معلوم ہوا, ایک بندہ مومن کو چاہیے اپنے آپ کو علماء کرام سے جوڑ کر رکھے. یہ علماء کرام جو دین کے صحیح جانکار ہے, اللہ رب العالمین کے دین کے جانکار ہے, یاد رکھیے ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی اللہ رب العالمین کے بندے, ان تمام کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے وہ کون ہے, علماء کرام. ان سے اپنے آپ کو جوڑیے, اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیے, آپ کے اوپر کتنے ہی برے حالات کیوں نہ آ جائے. ایک عالم واقعی اگر پکا اور سچا عالم رہے, کبھی بھی آپ کو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونے دے گا, آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا. آپ کو بھی چاہیے, مایوسی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو علماء کرام سے جوڑ کر کے رکھیں. اسی طریقے سے مایوسی کا اگر ہمیں علاج کرنا ہے تو مایوسی کا علاج کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین عمل جو وہ کیا ہے, ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ مصیبت کے اندر بھی خیر کا پہلو ڈھونڈے. مصیبت میں بھی خیر کا پہلو ڈھونڈنا چاہیے ایک بندہ مومن کو. ہاں مصیبت ہے, پریشانی ہے, لیکن بسا اوقات نہ یہ مصیبت, یہ پریشانی ایک انسان کے لیے نا اچھائی کا ذریعہ بنتی ہے, اچھائی کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے, اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے سیڑھی کا کام کرتی ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے, واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے, ننھے سے بچے تھے, لیکن معاملہ کیا ہوا, اپنے پرائے ہو گئے نا, بھائی تھے نا, لیکن بھائی حسد کا شکار ہو گئے, مصیبت میں ڈال دیے, کنویں کے اندر ڈال دیے. نبی کے بیٹے ہیں, اس کے باوجود بچپن میں اپنے باپ سے جدا ہو گئے, کنویں کے اندر جانا پڑا. نکلنے کے بعد کیا معاملہ ہوا, نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود بازار کے اندر آپ کو بیچا گیا, غلام کے لیے غلام کی طرح ان کو خریدا گیا. پھر اس کے بعد گئے عزیز مصر کے پاس, وہاں پر آپ کے اوپر الزنا کا الزام لگا. صرف الزام نہیں لگا, سزا بھی متعین کی گئی, آپ کو جیل میں ڈالا گیا, مختلف قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہی مصیبت سیڑھی کے طور پر کام کرتی گئی, اور ایک دن کیا آ گئے, یہی یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے تختے کے اوپر بیٹھ گئے. کیا معلوم ہوا, ایک بندہ مومن کو چاہیے مصیبت میں بھی خیر کا پہلو ڈھونڈے. بسا اوقات یہ مصیبت ہے نا, ایک انسان کے لیے خیر کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. آپ دیکھ لیجئے لاک ڈاؤن کے جب حالات آئے, مسلمانوں کا کتنا برا حال ہو گیا. لاک ڈاؤن لگ گیا, مسلمانوں کا حال برا ہو گیا, بزنس تباہ ہو گیا, تجارت کے اعتبار سے کتنے مسلمان ڈب ہو گئے. لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے یہی لاک ڈاؤن کتنے مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا, کتنے مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا. گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں, بازار بند, مساجد بند, خانہ کعبہ بند, لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کیا ہو رہا ہے سب, کیا ہو رہا ہے سب. اللہ رب العالمین کی عبادت ہم اللہ کے گھر میں نہیں کر سکتے. کتنے لوگوں کی اپنی نگاہ سے کتنے لوگوں کی موتیں دیکھی, سوچنے پر مجبور ہو گیا میرا بھی نمبر لگ سکتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو موقع دیا ہے نا, موقع دیا نا اللہ رب العالمین نے. جو آج گیا ہے اس یہاں پر میں بھی جا سکتا تھا, میری بھی موت ہو سکتی تھی. اللہ رب العالمین نے اس کو موقع دیا, سوچنے پر مجبور ہو گیا اور اپنے آپ کی اصلاح کر لی. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا, استغفار کیا اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیا. یہی لاک ڈاؤن سے پہلے کتنے مسلمانوں کا حال تھا. جاب کے سلسلے میں جو صبح سے نکلے تو سیدھا رات میں آ گئے, گھر پہ آ رہا تو بچے سو گئے. بزنس کے لیے نکلے تو ٹائم ہی نہیں مل رہا بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, گھر میں کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا کچھ بھی نہیں معلوم. کیوں, بزنس کے لیے نکلا, جاب کے لیے نکلا, ٹائم نہیں رہ رہا اس کے پاس. لیکن جب لاک ڈاؤن لگا, ایک لمبی مدت تک گھر پر رہا تو معلوم پڑا بیوی کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے.
بیوی کا حال بڑا عجیب ہے، بچے بگڑے ہوئے ہیں، بیٹی کا حال بڑا عجیب ہے، گھر کے حالات بالکل بگڑے ہوئے ہیں، سدھارنا پڑے گا۔ علماء کرام کی تقاریر سنی اور سوچنے پر مجبور ہو گیا نہیں مجھے اپنے بھی اصلاح کرنا پڑے گا، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں۔ یہی لاک ڈاؤن، یہی مصیبت اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن گئی۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد کیا ہے؟ پریشان، ہر مصیبت کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے مصیبت کے اندر بھی خیر کا پہلو ڈھونڈے، تب مصیبت میں بھی جب خیر کا پہلو ڈھونڈے گا نا، کتنے ہی برے حالات کیوں نہ آ جائے، ایسا بندہ مومن کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آخری چیز، اگر مایوسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو مایوسی کا علاج کرتے ہوئے ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ ایک بندہ مومن کے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابھی مصیبت ہے نا، پریشانی ہے نا، مستقبل کے اعتبار سے بندہ مومن کو چاہیے خیر کی امید رکھیں، فیوچر کے اعتبار سے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھیں۔ ٹھیک ہے آج برا ہے، برا کو برا ہی کہیں گے، اس کو اچھا نہیں کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کل اللہ رب العالمین میرے حالات کو کیا کر دے گا؟ سدھار دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، کتنی مشقت، کتنی پریشانی، کیا اس سے برے حالات ہمارے اوپر آئے ہیں؟ نہیں آئے مسلمانوں۔ فرعون عذاب میں مبتلا کرتا تھا، مشقت کے کام کرواتا تھا، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دبا کر کے باندھی بنا کر کے، اتنا ظالم، اتنا جابر، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ربوبیت کے مقام کو اپنے لیے حلال کر کے بیٹھا ہوا تھا، اتنا ظالم اور جابر بادشاہ۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کریں آپ دیکھ لیجئے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں استعینوا باللہ واصبروا، چیخو مت، چلاؤ مت اور پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیا کرنا پڑے گا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، واصبروا اور صبروں کے دامن کو پکڑے رہو، ان الارض للہ، یہ جو زمین ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی ہے، یہ جو زمین ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی ہے، یہ فرعون جس کے اوپر حکومت کر کے بیٹھا ہوا ہے نا اس کے باپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی زمین کا بادشاہت عطا کر دے، حکومت عطا کر دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام کے اعتبار سے اگر اچھائی اگر کسی کے ساتھ ہوگی تو وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ یہی مومنین کے ساتھ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ مایوس ہو گئے اور کیا کہنے لگے؟ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ نہیں تھے، مصیبت تھی، پریشانی تھی، فرعون پریشان کرتا تھا، ٹھیک تھا، آپ کے آنے کے بعد آپ نبی ہیں نا، ہمارے حالات سدھرنا نا، آپ کے آنے کے بعد ہمارے حالات اور بگڑے، فرعون اور ستانے لگا اور مصیبت اور مشقت میں ڈالنے لگا، آپ کے آنے کے بعد ہم کو فائدہ نہیں ہوا، مایوسی کا شکار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو تسلی دی اور کہا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمن کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے۔ ابھی وہ ظالم ہے نا، جابر ہے نا، تمہارے اوپر مسلط بیٹھا ہوا ہے نا، حکومت اس کے بعد ہے نا، امید ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کو ہلاک کر دے گا، اس کو زمین میں نیست و نابود کر دے گا، ويستخلفكم في الارض، اس کے بجائے آپ کو خلافت دے دے گا، آپ کو حکومت دے دے گا، اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اللہ سے نیک امید تو رکھو، اللہ سے نیک امید تو رکھو، اللہ رب العالمین کی ذات کے اعتبار سے مایوسی کا شکار مت ہو، مستقبل کے اعتبار سے نیک امید رکھو اللہ رب العالمین سے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کے اعتبار سے بھلائی مومنین کے لیے ہے، صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ مایوس ہو گئے تھے، مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ مستقبل کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے نیک امید رکھو، یہ فرعون ظالم اور جابر وہ بادشاہ ہے نا، اللہ اس کو ہلاک کر کے تم کو بادشاہ بنا دے گا۔ ہمیں بھی چاہیے، آج حالات برے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین کل ہمارے حالات کو سدھار دے گا، کل ہمارے حالات کو اللہ رب العالمین صحیح کر دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مقام پر نکلے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت کیوں دیے؟ کہ جنت کے حقدار بن جائیں گے، اللہ کی جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے اپنا آپ کو یہ پتھروں سے مار مار کر لولہان کر دیا، پتھروں سے مار مار کر لولہان کر دیا، بے ہوش ہو کر کے آپ گر پڑے، آپ کی جوتے مبارک کے اوپر خون بالکل جم گیا، اس کے باوجود طائف والوں کو نا دونوں پہاڑ کے بیچ میں دبا کر کے پیس کر کے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ میری قوم نا مجھ کو جانتی نہیں، یہ نادان لوگ ہیں، مجھ کو جانتی نہیں، ان کو اس بات کا پتہ نہیں میں اللہ کا نبی ہے، اس کو معلوم نہیں، نادان ہے، نادانی کی وجہ سے لا علمی کی بنیاد پر میری مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے کیونکہ مجھ کو جانتی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کیا کہا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم ان یعبدوا اللہ وحدہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
مجھ کو امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے، مستقبل کے اعتبار سے مجھے یہ نیک امید ہے کہ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کی نسل سے اللہ رب العالمین کیا کرے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے مصیبت کے ایام میں اللہ رب العالمین سے مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے نیک امیدوں کو لگائے رکھیں، نیک امید لگا رہے۔ وہ اللہ رب العالمین جو اللہ رب العالمین آج تمہارے پر مصیبت ڈالنے پر قادر ہے، وہی اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ہٹانے پر بھی قادر ہے، وہی اللہ رب العالمین اس مصیبت کو ہٹانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی قدرت پر نگاہ رکھیے، اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھیے، اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کے منہیات سے اپنا احکامات کی پیروی کیجیے، منہیات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے، کتاب و سنت کی اتباع کیجیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے حالات کو سدھارے گا، مایوسی کا علاج ہوگا، مایوسی کا خاتمہ ہوگا، اور جب بندہ مومن کی زندگی سے مایوسی ختم ہو جائے گی تو کتنے ہی برے حالات کیوں نہ آ جائے، کتنے ہی برے حالات کیوں نہ آ جائے، بندہ مومن کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوگا۔ یہ تھے چند علاج جو مایوسی کو ختم کرنے کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک کہ ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرما ایمان کی حالت میں فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔